ایک دن ٹونی چڑیا ندی پر پانی پینے آئی تو اسے طوطا ندی کے کنارے بیٹھا روتا ہوا نظر آیا۔ ارے طوطے، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ مجھے اسکول جانے کا بہت شوق ہے مگر میرے ابو مجھے اسکول جانے نہیں دے رہے۔ میرا اسکول جانے کا بہت دل کرتا ہے۔ سب طوطے اسکول جاتے ہیں، ایک میں ہی ابو کے ساتھ کام کرواتا رہتا ہوں۔ ارے تو تم رو کیوں رہے ہو؟ چلو آؤ مل کر تمہارے ابو سے بات کرتے ہیں کہ تمہیں اسکول جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ دونوں طوطے کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ طوطے کے ابو کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انکل، میں اور چھوٹو طوطا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ انکل، چھوٹو اسکول جانا چاہتا ہے، آپ اس کو اسکول جانے کی اجازت دینا، سب بچے اسکول جاتے ہیں۔ ارے بیٹا، اسکول جانے کا بھی بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی سے میرے ساتھ اینٹ بھٹی میں کام کرے گا تو بڑے ہو کر اس کو بھی اس کام کا تجربہ ہوگا۔ انکل، یہ پڑھ لکھ کر بھی آپ کا ہاتھ بٹا سکتا ہے، اس طرح سے تو چھوٹو طوطا سب سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ بیٹا، تم نہیں جانتی، آج کل تعلیم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بہت سا پڑھ لکھ کر بھی کوئی اینٹ بھٹی تو کوئی برتن بنانے میں لگا نظر آتا ہے۔ انکل، آپ کی سوچ بہت غلط ہے، پڑھائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہم سب پرندوں کے والدین نے کچھ خاص نہیں پڑھا لکھا تھا، تبھی کوئی اینٹ بھٹی تو کوئی مٹکے بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اب ہم جتنے بھی بچے ہیں پڑھ لکھ کر اس جنگل میں بہت ساری تبدیلیاں لے کر آئیں گے۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر چھوٹو پڑھنے جائے گا تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ چھوٹو کی امی اور 3 بہن بھائی بھی ہیں۔ صرف میرے کام سے تو گھر نہیں چلے گا نا۔ وہ لوگ کام کریں گے تو اچھی کمائی ہوگی۔ پاپا، آپ مجھے پڑھنے کی اجازت دیں، میں صبح اسکول جاؤں گا اور اسکول سے آ کر اینٹ بھٹی پر آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ اس طرح سے میں پڑھ لکھ بھی جاؤں گا اور آپ کو اکیلے کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ طریقہ مجھے کچھ ٹھیک لگ رہا ہے۔ تھوڑا نہیں انکل، یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے، بس آپ اب زیادہ فکر نہ کریں۔ بہت شکریہ ٹونی چڑیا، تم نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ تمہاری باتوں نے میرے خیالات اور میری سوچ ہی بدل دی۔ نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، بس کل سے چھوٹو طوطا بھی ہم سب کے ساتھ اسکول جائے گا۔ ایک دن ٹونی چڑیا جنگل کی سیر کو نکلی تو اسے ایک سفید رنگ کی خوبصورت کبوتری نظر آئی جس کا نام زوزو تھا۔ ارے سفید کبوتری، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا نام زوزو ہے، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ ہاں ضرور، مگر میں اکیلی تمہارے ساتھ دوسرے جنگل نہیں جا سکتی، میں راستہ بھٹک جاؤں گی۔ میں اپنی دوستوں کو بلا کر لاتی ہوں، ہم ساتھ مل کر تمہیں تمہارے گھر پہنچائیں گی۔ تم جب تک یہیں رکو ورنہ تم مجھے بھی کھو دو گی، میں جلد واپس آتی ہوں۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا وہاں سے چلی گئی، لیکن بدقسمتی سے چلبلی نے نہ صرف اس کی باتیں سنی بلکہ زوزو کو دیکھ بھی لیا۔ ارے واہ، اس سفید کبوتری کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ اب بھلا میں اس کا شکار کیسے کروں؟ مجھے جلد ہی اس کا شکار کرنا پڑے گا، ورنہ وہ ٹونی چڑیا اور باقی سب آ جائیں گے اور میرا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر چلبلی درخت کی اوٹ سے نکل آئی۔ زوزو چلبلی کو دیکھ کے بہت ڈر گئی۔ اتنی خوبصورت کبوتری بھلا ہمارے جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ لگتا ہے تمہارا خود ہی میرا شکار بننے کا دل چاہا، اسی لیے یہاں آئی ہو۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، مجھے جانے دو، میری امی ابو میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں راستہ بھٹک چکی ہوں۔ مگر چلبلی نے ایک نہ سنی اور زوزو کا شکار کرنا چاہا، مگر زوزو وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ بھاگتے بھاگتے وہ خوش قسمتی سے
टोनी चिड़िया और दूसरे परिंदों से जा मिली। अरे जूजू, कहाँ भागी जा रही हो? मैंने तो तुमसे कहा था कि वहाँ से ना जाना, वरना इस जंगल में भी भटक जाओगी। हाँ, तुमने तो कहा था। मैं वहाँ पर बैठी तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी कि इतने में वहाँ चुलबुली आ गई। उसने मुझ पर हमला करना चाहा। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हूँ। ये तो बहुत बुरा किया चुलबुली ने। इससे तो जंगल के सभी परिंदों की जानों को खतरा हो सकता है। इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। हाँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। वो सब परिंदों को आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी। चुलबुली काफी देर तक उसे ढूंढती रही। लगता है सफेद कबूतरी अपने जंगल वापस चली गई, वरना मुझे कहीं ना कहीं जरूर नजर आती। वो ये सोच रही थी कि उसे दूर एक दरख्त पर जूजू नजर आई। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो तेजी से जूजू की जानिब बढ़ी, लेकिन जूजू उससे पहले वहां से उड़ गई। चुलबुली भी उसके पीछे भागी। उड़ते उड़ते जूजू किसी दरख्त के पीछे छुप गई कि अचानक वहां से टोनी चिड़िया निकल आई। अरे ये तो टोनी चिड़िया है। चुलबुली, हम सब सिर्फ तुम्हारा लालच देखना चाहते थे। ये नहीं कि तुम जूजू की मदद करती। तुमने उसका ही शिकार करना चाहा। तुमने बहुत ही बुरी हरकत की। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। चलो ठीक है, आओ जूजू को उसके घर तक पहुंचाएं। ये सुन के सब जूजू को उसके घर पहुंचाने को चले।